بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، عبدالقادر فرون حاضر ہے۔ میرے پیارے طالب علم ساتھیوں، کلاس ہے ہماری 9th اور میٹرک، مضمون اسلامیات ہے، عنوان ہے سورۃ الانفال۔ میرے پیارے طالب علم ساتھیوں، آج ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 37 تک لفظی معنی، مفہومی ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میرے پیارے طالب ساتھیوں، آیات میں پڑھتا ہوں، اب غور سے آیت کی طرف دیکھیں، اس کے بعد لفظی معنی اور مفہومی ترجمہ اور مختصر تشریح کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ وما كان الله، وما اس کے معنی اور نہیں، کانا ہے، اللہ کے بارے میں ہم کہیں گے اس میں جلالہ۔ لفظی ترجمہ کیا ہوا؟ وما كان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیعذبہم، یہ کہ ان کو عذاب دے، عذاب تکلیف کو کہتے ہیں۔ وانت فیہم، اور دہانے کہ آپ ان میں ہیں، انت آپ، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں ہیں۔ اب کیا ہوا ترجمہ یہاں تک؟ وما كان اللہ يعذبهم وانت فیہم، اور نہیں ہے اللہ یہ کہ ان کو عذاب دے، وانت فیہم، دہانے کہ آپ ان میں ہیں۔ وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون، اور اس کا ترجمہ پیچھے گزر چکا ہے، یہی ترجمہ ہے، اور نہیں ہے اللہ معذبہم کہ ان کو عذاب دے، وہم یستغفرون، درہانے کے وہ بخشش مانگتے ہیں۔ میرے پیارے طالب ساتھیوں، یا جو دوسرے سن رہے ہیں یوٹیوب چینل کو دیکھ رہے ہیں، تو قرآن آیات کے ترجمے میں اگر خدا نخواستہ غلطی ہو جائے تو سب سے پہلے میں اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہوں، اور آپ کے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہوں غلطی ہے، کسی بھی لفظ کے معنی اگر غلطی سے میں نے غلط بتا دیا ہو تو برائے مہربانی اصلاح کرنے کے طور پر کمنٹس میں لکھیں، تو انشاءاللہ اس میں کوئی برائی نہیں ہوگی، میرے لیے رہنمائی ہوگی۔ تو بہرکیف وما كان الله يعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون، اس آیات نمبر 33 کا ترجمہ ہوا نہیں ہے اللہ کہ ان کو عذاب دے، درہانے کہ آپ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ہیں، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے، درہانے کہ وہ استغفار کرتے رہتے ہوں۔ اس آیات کو سمجھنے سے پہلے میرے پیارے طالب ساتھیوں، پچھلا جو لیکچر ہے آیت نمبر 32-31 اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو پچھلے آیت میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا وَالْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ آیت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اسلامیات کتاب ہے، صف نمبر ہے 22، صف نمبر 22 پر یہ آیات موجود ہے۔ تو پچھلی آیات میں کفار نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی تھی، اے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے حق پر ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر کی بارش نازل فرما یا ایک دوسرا عذاب دے دے۔ تو انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، تو اللہ رب العزت نے اس آیات میں جو ہم آج پڑھ چکے ہیں، اس آیات میں اللہ رب العزت نے ان کو جواب دیا کہ اور مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی پیغمبر موجود ہو اپنی قوم کے اندر تو اس قوم پر عذاب نازل نہیں ہوتا، جب تک کہ پیغمبر موجود ہوتا ہے اس قوم کے اندر، نمبر 1، اسی وجہ سے ان پر عذاب نازل نہیں ہوا۔ نمبر 2، وما كان الله معذبهم يستغفرون، اور اللہ رب العزت ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی قوم استغفار یعنی کہ اللہ رب العزت سے معافی مانگے تو اس قوم پر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ یہ ہوا اس آیات کا مطلب۔ اب آپ لوگ کتاب کھولیں گے، صف نمبر ہے 22، کتاب کی طرف دیکھیں گے آپ لوگ غور سے، لفظی معنی پہلے کر دیتے ہیں، اس کے بعد مفہومی ترجمہ اور اس کے بعد مختصر تشریح۔
پڑھتا ہوں، آیت نمبر ہے 34، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ إِنْ أَوْلِيَاءُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور نہیں ہے ان کے لیے کہ عذبہ کہتے ہیں تکلیف کو، یعذبہم اللہ کہ اللہ ان کو عذاب دے، وہم یصدون عن المسجد الحرام اور وہ روکتے تھے مسجد حرام سے، وما كانوا اولیاء اور وہ نہیں تھے اس مسجد کے متولی، وما ان اولیاء الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون، یہ کہ اس مسجد حرام کے جو متولی ہیں وہ صرف متقی پرہیزگار ہیں، ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن دیکھو لیکن یہی لفظ اردو میں استعمال ہوا ہے، لیکن اردو میں صرف یا جو حرف ہے وہ بیچ میں آ چکا ہے، یعنی کہ لیکن کہتے ہیں، اور عربی میں پرانی زبان میں اس کو لاکن کہا گیا ہے، یعنی کہ اس کے معنی ایک ہی ہیں دونوں کے، لیکن اکثرهم لا يعلمون، ان میں اکثر لا يعلمون نہیں جانتے۔ یہ ہوا آیت نمبر 34 کا لفظی ترجمہ۔ اب کتاب کی طرف دیکھیں، کتاب کا ترجمہ، اب کتاب کا ترجمہ کیا ہے؟ اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں، اس کی متولی صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مسجد حرام، بیت الحرام، خانہ کعبہ کے اندر یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکتے تھے عبادت کرنے سے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں، یعنی کہ مسجد کی دیکھ بھال بھی ان کے پاس نہیں ہے، تو یہ کیسے اللہ رب العزت کے بندوں کو، مسلمانوں کو روک رہے ہیں مسجد حرام سے، اور یہ مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مسجد کے جو متولی ہیں وہ صرف پرہیزگار ہیں، متقی ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات کہہ رہے، چلو متقی کی جمع متقون کہا گیا ہے، یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے متقون، یعنی کہ یہ متقی کی جمع ہے، متقون، مسجد کے متولی صرف پرہیزگار ہیں، ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں ہیں کہ پرہیزگار متقی لوگ ہی صرف مسجد کے متولی ہیں۔ یہ ہوا آیت نمبر 34 کا مختصر تشریح اور مطلب۔ اب آتی ہیں آیت نمبر 35 کی طرف۔ آیت نمبر 35 پہلے میں پڑھتا ہوں، آپ غور سے دیکھیں، کتاب کی طرف صفحہ نمبر 22 ہے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، اور نہیں ہے صلاۃ ان کی نماز عند البیت، بیت اللہ، بیت سے مراد یہاں پر بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے پاس، الا مکاء وتصدیہ، مگر سیٹیاں بجانا، مکاء کہتے ہیں سیٹیاں، سیٹی بجاتے تھے، وتصدیہ اور تالیاں، تصدیہ کہتے ہیں تالی بجانا، یوں تالیاں بجانا۔ فذوقوا العذاب، فذوق کے معنی چکھو، عذاب کو بھی یہاں پر اللہ رب العزت فرمایا اس تکلیف کو چکھو، بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے کہ تم کفر کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے۔ ویسے ایک بات کہتا چلوں آپ کی معلومات کے لیے، کافر بہت ہی پرانی زبان میں ایک کتاب ہے مقامات حریری، اس میں لکھا ہوا ہے کافر کے معنی۔ کافر ویسے اس کے معنی چھپانے والا، لفظی معنی اس کے چھپانے والا، اور کسان کو بھی پرانی عربی زبان میں کسان کو بھی کافر کہا جاتا تھا، وہ اس لیے کہ کسان جو ہے وہ بیج کو زمین کے اندر چھپاتا ہے، ڈال دیتا ہے، تو اسی طرح یہ جو کافر ہیں وہ دین اسلام کو چھپاتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے۔ بہت سارے میں ایسے تھے جو جانتے تھے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں، لیکن زبان پر اظہار نہیں کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، اس لیے ایسے انکار کرنے والوں کو، نہ ماننے والوں کو بھی کافر کہا گیا ہے۔
اب اس آیت کا مفہومی ترجمہ کیا ہوا؟ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا اور کچھ نہ تھی، تم جو کفر کرتے تھے اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی کہ یہ بیت اللہ کے پاس آ کر صرف تالیاں بجاتے تھے اور سیٹیاں یعنی کہ بجاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ عبادت ہے، تو اللہ رب العزت فرمائے یہ عبادت نہیں ہے، تمہارا کام یہی ہے سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، تم کو عبادت سمجھتے ہو، لہذا ایسی حرکتوں کی وجہ سے اور نافرمانی کی وجہ سے اب مرنے کے بعد یا اس دنیا میں مسلمانوں کے ذریعے اس عذاب کا مزہ تم چکو۔ یہ ہوا آیت نمبر 35 کا مفہومی ترجمہ اور مختصر تشریح۔ اب آتی ہیں آیت نمبر 36 کی طرف، پہلے میں پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا الی جہنم یحشرون۔ ان الذین، اس کا لفظی معنی ہے ان کے معنی ہے بے شک، الذین کے معنی ہے وہ لوگ جو کافر ہیں یا جو کفر کرتے ہیں، ینفقون، ینفقون کے معنی وہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک فاؤنڈیشن ہے انفاق فاؤنڈیشن، بہت سارے حیران ہو جائیں گے کہ اس کے معنی کیا ہے۔ انفاق یہ فاؤنڈیشن بھی ہے، انفاق فاؤنڈیشن جو مختلف جگہوں پر ڈونیٹڈ میں جو امداد کر دیتا ہے، تعاون کرتا ہے، اس کے معنی بھی یہی خرچ کرنا۔ تو ان الذین کفروا ینفقون کا ترجمہ کیا ہوا؟ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال کو۔ اموال یہ جمع ہے مال کی۔ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس کی وجہ بھی بتلائی، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ روکیں اللہ کے راستے سے، فسینفقونہا، سو وہ خرچ کرتے رہیں گے، ثم تکون، پھر ہو جائے گی، یہ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، علیہم ان پر حسرت، موجب افسوس، یعنی کہ موجب افسوس ہوگا، ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور وہ لوگ جو کافر ہیں جہنم کی طرف ڈھانکے جائیں گے، یعنی کہ جمع کیے جائیں گے۔ یہ ہوا آیت نمبر 36 کا لفظی ترجمہ۔ اب مفہومی ترجمہ کیا ہے؟ آپ لوگ اب کتاب کی طرف دیکھیں گے غور سے، جو ترجمہ ہے ان الذین کفروا ینفقون کا، جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر یعنی کہ ان کا خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ دیکھو آج بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو کافر ہیں وہ اللہ کے راستے سے مسلمانوں کو روکتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشی کرتے ہیں اور غدار بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس میں۔ اب یہاں پر بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر بہت سارے لوگوں نے امدادی مال خرچ کیا، تاکہ یا غزوہ احد کے موقع پر بھی انہوں نے مال خرچ کیا کافروں پر بھی، اور مسلمانوں کو روکنے کے لیے، جہاد سے نماز پڑھنے کے لیے، اور دوسرے بھی، یعنی کہ بہت ساری باتیں آج بھی آپ دیکھیں مسلمانوں کو یہ روکتے ہیں اللہ رب العزت کے راستے سے دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے، آج بھی اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان کا جو مال خرچ کرنا یہ آخرت میں موجب افسوس ہوگا، یعنی کہ یہ کہیں گے ارے ہم نے کیوں مال خرچ کیا، تو یہ سارا بیکار ہو جائے گا ان کا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کا ٹھکانہ ہی جہنم کی طرف ہے، اور جہنم کی طرف بالکل یہ ہانکے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، بھیجے جائیں گے۔ یہ ہوا آیت نمبر 36 کا مختصر تشریح۔ اب آتی ہیں آیت نمبر 37 کی طرف۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمہ جمیعا
فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ لیمیز اللہ تاکہ اللہ یعنی کہ فرق کر دے، تاکہ علیحدہ کر دے، خبیث کہتے ہیں ناپاک کو، من الطیب طیب اچھی چیز، پاک چیز کو طیب کہا جاتا ہے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ تاکہ ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے۔ اولئک هم الخاسرون یہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اولئک ہم یہ ضمیر کہلاتا ہے، جو ناؤن اس کا کفار ہے، کافر ہے۔ یہ ہوا آیت نمبر 37 کا لفظی ترجمہ۔ مفہومی ترجمہ جو کتاب ہی سے ہم پڑھتے ہیں دیکھیں گے کتاب والے نے اس آیات کا مفہومی ترجمہ کیا کیا ہوا ہے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ ترجمہ اس کا تاکہ خدا یعنی کہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو بہرحال آج ہم نے درس ثانی الف کا جو آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 37 تک پڑھ لیا ہے۔ درس ثانی الف کو آپ لوگ اس کو چیپٹر نمبر 4 کہہ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام آج کا یہ ہوا، آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 37 تک۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، جس وقت کافروں نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے حق پر ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر کی بارش نازل فرما دے یا کوئی اور دوسری عذاب دے دے، تو اللہ رب العزت نے ان کو جواب دیا کہ اللہ رب العزت ایسا نہیں ہے کہ کوئی پیغمبر اگر موجود ہو اپنی قوم کے اندر تو اس قوم پر بھی عذاب نازل نہیں ہوتا، اور اگر یہ قوم استغفار یعنی کہ اللہ رب العزت سے معافی مانگتے ہوں تو ان کے اوپر بھی عذاب نازل نہیں ہوتا۔ تو ان دو وجہوں کی بنا پر اللہ رب العزت ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر عذاب نازل کر دے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بیت اللہ کے سامنے یہ سیٹیاں بجاتے تھے اور یعنی کہ تالیاں بجاتے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان حرکتوں کی وجہ سے تم مزید عذاب یعنی کہ عذاب کا مزہ چکھو۔ تو اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں ان الذین کفروا ينفقون اموالا ليصدوا عن سبیل اللہ، کافر تو ایسے ہیں کہ وہ روکتے ہیں اپنے مال کے ذریعے اللہ رب العزت کے راستے سے، تو آخر میں ان کا جو خرچ کرنا ہوگا وہ موجب حسرت ہوگا اور یہ لوگ کافر مغلوب ہو جائیں گے اور کافر جہنم کی طرف آنکے جائیں گے، لیکن جہنم کی طرف بھیجے جائیں گے، تاکہ اللہ رب کیوں یہ جہنم کی طرف اللہ رب العزت کیوں بھیجے جائیں گے، جہنم کے اندر کیوں ڈالے جائیں گے، تو اللہ رب العزت نے خود اس کی وجہ بتلا دی، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ، تاکہ اللہ رب العزت ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو بہرحال میرے پیارے طالب ساتھیوں، درس ثانی تو جو الف تھا آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 37 تک پچھلے لیکچر میں، اور آج کے لیکچر میں یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ درس ثانی الف جو چوتھا چیپٹر ہے یہ ہم نے مکمل کر لیا، اس کے آیت بھی ہم نے پڑھ لی ہے، لفظی معنی، مفہومی ترجمہ اور مختصر تشریح بھی ہم نے کر لیا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں درس ثانی الف کے یعنی کہ چیپٹر نمبر 4 کے سوالات جوابات بھی ہم پڑھیں گے۔ سوالات جوابات سمجھانے سے پہلے میں آپ کو سوالات بتا دیتا ہوں تاکہ آپ یہ سوالات خود حل کرنے کی کوشش کریں، آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ سوالات پیج نمبر 24 پر موجود ہیں، 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں یعنی کہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ پہلا سوال ہے وَإِذْ آیات ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ دوسرا سوال بھی آسان ہے، آپ لوگ غور سے دیکھیں، یہاں پر
کہ دوسرا سوال ہے کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہ کیا؟ تو یہ میرے پیارے طالب ساتھیو 2 سوال ہیں، ان دونوں سوالوں کو اب حل کریں، بلکہ 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ سبق میں سورہ انفال میں تقویٰ کے کیا انعامات بیان ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ اس کو اگلے لیکچر میں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم۔